وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، نہایت توجہ کے ساتھ آج جو ہمارا یہ مختصر سا اجتماع ہے جس میں ہم نے انشاءاللہ حج کے مسائل اور کچھ فضائل کے بارے میں سننا ہے، آپ اس میں شامل ہو جائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، یہ خاص ہم پر اللہ کا کرم ہے۔ اس وقت موسلا دھار بارش ہو رہی ہے، اور یاد رہے کہ بارش جب ہو، یہ ہمیشہ کے لیے مجھے پھول یاد رکھے کہ علماء نے لکھا کہ جب بھی بارش برستی ہے اس وقت جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمارے اس سفر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور یہ سفر ہمیں بار بار نصیب فرمائے۔ پیچھے پیچھے اسلامی بھائیو، درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من صلی علیہ صلاۃ واحدا، جس کسی نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، صلی اللہ علیہ عشرہ، رب کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر آگے میرے آقا نے فرمایا، ومن صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئۃ، جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، ایک درود پر 10 رحمتیں، 10 درود پر 100 رحمتیں۔ پھر فرمایا ومن صلی علیہ مئۃ صلی اللہ علیہ الف، جس نے مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھا، رب کریم اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ گویا ملٹیپلیکیشن ہے، ایک درود پر 10 رحمتیں۔ مگر اب جو اس حدیث کا لاسٹ پارٹ اٹس مور بیوٹیفل۔ پیارے آقا فرماتے ہیں ومن صلی علیہ الفا، جس نے مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں زاحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ، نبی پاک فرماتے ہیں جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے ٹچ ہو رہا، چھو رہا ہو۔ یعنی میرے آقا یہ فرما رہے ہیں کہ جو 1000 بار درود پڑھے اس کو پیارے آقا کے ساتھ جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے۔ تو اب ذرا سوچئے، ہم حج کو آئے ہیں، مکہ پاک میں موجود ہیں، خوش نصیبی کی انتہا ہے۔ آپ ماشاءاللہ کچھ سیالکوٹ سے ہیں، کچھ لاہور سے ہوں گے، پنجاب سے، پاکستان سے ہم سارے ہیں، مگر سوچئے کہ ہم اپنے وطن میں ایک درود پڑھیں، ایک درود کا ثواب ہے۔ ہم مکہ پاک میں ایک درود پڑھیں، 1,00,000 درود کا ثواب۔ یہاں ہر نیکی ملٹی پلائی بائی 100,000 ہو جاتی ہے۔ ذرا کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ کتنی دیر لگی؟ چند منٹ بھی نہیں، 1 منٹ بھی پورا نہیں لگا، مگر حدیث پاک کا مضمون ہے جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جائے۔ اچھا، ایک سبحان اللہ پر جنت میں درخت ہمارے وطن میں ہے، اگر مکے میں آ کر ایک سبحان اللہ کہیں تو 1,00,000 بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو پلیز جتنے حاجی آئے ہیں، اسلامی بہنیں ہیں، اپنے اس ٹائم کو بہت ویلیوبل بنائیے، اپنے ایک ایک لمحے کو یوز کیجئے۔ ہمیں نہیں پتہ، یہ ہو سکتا ہے ہماری زندگی کا آخری سفر حج ہو۔ آج کئی لوگ ایسے ہیں جو پچھلے سال ہم حج کو آئے تھے، اس وقت وہ دنیا میں نہیں ہیں، ہمیں اپنا بھی نہیں پتہ، لیکن حج کا سفر یہ مغفرتوں کا سفر ہے، یہ رحمتوں کا سفر ہے، یہ خوش نصیبوں کو ملتا ہے، ہمیں ملا ہے۔ ہم اس سفر کے ایک ایک لمحے کو استعمال کریں۔ شاپنگ کرنے کے لیے ساری زندگی پڑی ہے، آرام کرنے کے لیے بہت لائف پڑی ہے، گپ شپ کرنے کے لیے، فضول باتوں کے لیے زندگی پڑی ہے۔ فضول باتیں تو ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے، مگر سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ یہاں آ کر نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، یہاں ماشاءاللہ خانہ کعبہ کا ہم دیدار بھی کر رہے ہیں۔ یاد رہے، دنیا میں بہت ساری عبادتیں آپ کر سکتے ہیں۔ آپ پاکستان میں نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، آپ وہاں روزے بھی رکھ سکتے ہیں، مگر طواف دنیا میں کہیں اور نہیں ہو سکتا۔ تو جتنا ہو سکے ہمیں طواف خانہ کعبہ کرنا چاہیے، تھوڑا سا ہمت کر کے بار بار جائیں۔ آپ کا تو ہوٹل بھی قریب ہے، جتنا ہو سکے آپ طواف خانہ کعبہ کریں، ٹائم بچا کر طواف کریں، ایک ایک قدم پر نیکی کمائیں۔ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال میں جس عمل کو تم سب سے زیادہ وزندار پاؤ گے وہ خانہ کعبہ کا طواف ہے۔ تو خانہ کعبہ کا طواف ہمیں کثرت سے کرنا چاہیے، اور یہاں کے جو دن اور رات ہیں اس کو آپ بڑے خوبصورت انداز میں یوں سمجھیے کہ یوز کر سکتے ہیں، پلان کر سکتے ہیں۔ آپ ویسے بزنس مین ہیں، پلاننگ کے ساتھ چلتے ہیں۔ ٹرائی ٹو پلان یور ایوری ڈے اینڈ نائٹ۔ آپ اس پہ پلان کریں کہ مجھے اتنے گھنٹے سونا ہے،
اس کے بعد میں نے یہ کام کرنے. اگر آپ شیڈیول بنا لیں کہ میں نے روزانہ اتنے پارے تلاوت کرنے, میں نے اتنے طواف کرنے, میں نے اتنے درود پاک پڑھنے, میں نے اتنا ذکر اللہ کرنا ہے, تو اینڈ آف دا ڈے جب آپ کا ٹریول کمپلیٹ ہوگا تو آپ ایک اچھا خاصا خزانہ لے کر جائیں گے. بلکہ ایک اور مشورہ دوں گا, ہمارے یہاں کوئی بزنس میٹنگ نہیں ہے, ہمیں بہت جلدی صبح اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم چاہیں تو یہ نفلی روزے رکھیں کہ ایک روزہ مکہ پاک میں رکھیں گے تو 1,00,000 روزے کا ثواب ملے گا. مدینہ منورہ میں ایک نیکی 50,000 نیکی کے برابر ہے, وہاں 50,000 گڈ ڈیڈز کا ثواب آپ کو ملے گا. تو ٹرائی کریں کہ ایک ایک دن کا استعمال کریں. پیچھے بہت ہم نے خطائیں کی ہوئی ہیں, پیچھے ہم نے بڑے گناہ کیے ہوئے ہیں. یہ سفر اللہ نے نصیب والوں کو دیا ہے, تو کیوں نہ ہم اس سفر کو بہترین انداز میں استعمال کریں. ہماری قسمت پتہ ہے کتنی اچھی ہے. یہ سفر پر فضیلتیں کیا ہیں. اب میں آپ کو کچھ فضیلتیں حج کی بیان کرتا ہوں تاکہ مزید اس سفر کا شوق بڑھے. بخاری, مسلم, ترمذی, نسائی, تمام بڑی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جس نے حج کیا اور رفث یعنی فحش کلام نہ کیا اور فسق یعنی گناہ نہ کیا, دیر آر 2 کنڈیشنز, ٹھیک ہے, بری باتیں نہیں کرنی اور گناہ نہیں کرنا اس سفر میں. نبی پاک فرماتے جس نے حج کیا, رفث اور فسق نہ کیا تو گناہوں سے پاک ہو کر ایسا لوٹا جیسے اس دن کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. یعنی سبحان اللہ, یہ کہیں اور یہ روایتیں نہیں ملتی. یہ حج کے سفر کی اسپیشلٹی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اور حدیث, وہ بھی بخاری میں ہے, مسلم میں, متفق علیہ حدیث ہے. عمرے سے عمرہ تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو درمیان میں ہوئے. ایک عمرے سے دوسرا عمرہ, اس کے درمیان میں جو گناہ ہیں ان کا کفارہ ہو جاتا ہے. اور آپ فرماتے ہیں حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو حج مبرور عطا فرمائے, حج مقبول عطا فرمائے. سبحان اللہ. طبرانی میں ایک بہت خوبصورت حدیث ہے کہ داؤد علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ, تو ان بندوں کو کیا اجر دیتا ہے جو تیرے دربار میں آئے, تیرے گھر کو آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہر زائر کا اس پر حق ہے جس کی زیارت کو جائے. ان کا مجھ پر یہ حق ہے کہ دنیا میں انہیں عافیت دوں گا اور جب مجھ سے ملیں گے تو ان کی مغفرت فرما دوں گا. حاجیوں کو ضیوف الرحمان کہا گیا, اللہ کے مہمان. ہمیں اللہ تعالیٰ نے مہمان بنایا. تو اس سفر میں ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ جس نے مہمان بنایا ہے نا, وہی بخشش بھی عطا فرمائے گا, وہی گناہ بھی معاف فرمائے گا, وہی انتظام بھی کرے گا. بعض اوقات ایک اور پرابلم رہتا ہے کہ حاجی بڑی ٹینشن میں ہوتے ہیں, پتہ نہیں مینا میں کیا ہوگا, عرفات میں کیا ہوگا, سفر میں کیا ہوگا. مجھے طرح سے بتائیے, آپ ماشاءاللہ ویل سیٹ لوگ ہیں, آپ کے گھر پہ مہمان آتے ہیں, آپ اہتمام کرتے ہیں نا, کھانا اچھا بننا چاہیے, اس کو آرام سے بیٹھنا چاہیے. میزبان کو فکر ہوتی ہے, مہمان کو فکر ہوتی ہے. مہمان تو بڑے ٹائم سے آتا ہے, کھانا کھایا, ہاتھ دھوئے, واپس چلا گیا, سارے انتظام کرنے میزبان کو, مہمان ٹینشن میں نہیں ہوتا. تو ہمیں رب نے مہمان بنایا ہے, ہمیں ٹینشن کس بات کی. جس نے بلایا ہے وہی حج کروائے گا, وہی راستے آسان کرے گا. ہم اپنے آپ کو ٹینشن میں لے کر بعض اوقات دوسروں کو بھی ٹینشن دے رہے ہوتے ہیں. حج کا سفر میں کسی قسم کی ٹینشن نہ لیں. ہم تو بڑے آسان حج کر رہے ہیں. ذرا دیکھیں لوگ کس طرح 70-80 سال کے بوڑھے بزرگ, کچھ پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا, ہاتھ پیر بھی کئیوں کے سلامت نہیں ہے, ویل چیئر پر ہیں, وہ آ گئے اللہ کے مہمان بن کر. تو اللہ نے سب کا انتظام کرنا ہے. تو بہت کام رہیے, بہت کول رہیے, سیٹسفائی رہیے. آپ پینک کریں گے تو دوسروں کو بھی پینک دیں گے. بالکل ایزی رہیے, ایوری تھنگ ول بی اوکے انشاءاللہ, کیونکہ اللہ نے بلایا ہے اور اسی نے سارے انتظام کرنے ہیں. اور سبحان اللہ, ہمارے اسلاف دیکھیں, اس سفر میں ایک بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس وسائل تھے, ہم آ گئے, لیکن یہ صرف وسائل کا سفر نہیں ہے, یہ بلاوے کا سفر ہے. کسی کے پاس اربوں روپے ہوں, اگر رب نے نہیں بلانا وہ نہیں آ سکتا. غریب مسکین, رہنے کو گھر نہیں ہے, وہ لوگ یہاں آ گئے. وہ کیسے آ گئے؟ ان کو بلایا گیا تھا. ہمیں بھی اللہ کی رحمت سے بلایا گیا. تو بندہ اس پورے ٹریول میں ایک بات کو ضرور اپنے بیک آف مائنڈ رکھے کہ میں آنے کے قابل نہیں تھا, میرے گناہ اتنے ہیں, میری خطائیں اتنی ہیں. لیکن دنیا میں بھی دستور ہے, کوئی آپ کی ایک بار بات نہ مانے, آپ کے سب کے امپلائیز ہوں گے, آپ کی کوئی ایک بات نہ مانے آپ کو بڑا برا لگتا ہے. دوبارہ آپ اس کو انسٹرکشنز دیں, دوبارہ نہ مانے اور برا لگتا ہے. 4-5 بار کہہ دیں پھر بھی نہ مانے, تو پھر تو آپ اسے فائر کر دیتے کہ بڑا عجیب آدمی ہے. میری 4 بار اس کو آرڈر دیا, 5 بار بات کی, سمجھایا بھی, پھر بھی نہیں مان رہا, آپ فائر کر دیتے. جو آپ کی بات نہ مانے, کیا اس کو کبھی آپ اپنے گھر بلاتے ہیں؟ آپ کو ڈس اوبے کرے, بار بار ڈس اوبے کرے, آپ تو منہ دیکھنا پسند نہیں کرتے. اب سوچئے میں نے اور آپ نے اللہ کی کتنی نافرمانیاں کی ہیں, ہم نے اس کی کتنی باتیں نہیں مانی. ہم میں سے کوئی 30 سال کا ہے, کوئی 40 سال کا ہے, کوئی 50 سال کا. ہم انڈرسٹینڈ کریں کہ ہمارے گناہ کتنے, مگر اس کریم کی کرم نوازی دیکھیے کہ پھر بھی اپنا مہمان بنایا, پھر بھی اپنے در پر بلایا ہے. اس کی جو شان کریمی ہے نا, اس کا کوئی ایگزامپل ہی نہیں ہے دنیا.
पंजाबी शायर कहता है ना, एक गुनाह मेरा मापियो वेखे मैनू उमरी मुंह ना लावे, लख गुनाह मेरा मालिक वेखे वो फिर भी पर्दे पावे। अल्लाह करीम है, वो रहीम है। अब जरा गौर करें, हमारा एटीट्यूड क्या होता है जो डिसोबीडियंट करते हैं, हमारी बात नहीं मानते, और रब्बे करीम की हमने जितनी भी नाफरमानियां की उस करीम ने फिर भी हमें बुलाया। अच्छा, अब इसी बात को एक और लॉजिक की तरफ लेके चलते हैं। कोई शख्स दुनिया में आपके साथ बड़ा गुड बिहेव करे, अच्छा सा तोहफा दे, आपका कोई काम कर दे, आपको बड़ी फेवर करे, आपकी क्या माइंडसेट होता है कि यार अब ये नाराज नहीं होना चाहिए, इसने मेरी बात मानी, मुझे तोहफा दिया या मेरी केयर की। आप चाहते हैं कि यार मैं हमेशा उसका थैंक्सफुल रहूं और वो नाराज नहीं हो। अच्छी बात है, ये अखलाक भी इसी को कहते हैं। लेकिन दुनिया में एक फेवर कोई कर दे, दुनिया में कोई अच्छा तोहफा दे दे, हम उसके थैंक्सफुल हो जाते हैं। अल्लाह ने मुझे और आपको कितनी मेहरबानियां की, हम बचपन से लेकर अब तक अल्लाह ही की नेमतों से तो बड़े हुए हैं। हाथ पैर सलामत हैं, हमारे आज़ा सलामत हैं, हम अल्लाह के घर आए हुए हैं, अल्लाह ने करोड़ों से अच्छा बनाया। सच बताइए, हमें अल्लाह का कितना शुक्र अदा करना चाहिए, हमारा सर कैसा झुका हुआ होना चाहिए, हमें अल्लाह की फर्मा बरदारी कितनी करनी चाहिए। ये समझने वाली बातें हैं। बाज़ औक़ात इस सफ़र में लोग बड़े शिकवे कर रहे होते हैं, यार बहुत गर्मी है, खाना मज़ा नहीं आ रहा, आराम वैसा नहीं है, बड़ा रश है। ये ना किया करें, इस सफ़र में शिकवे न करें। हम मुजरिम हैं और बख्शवाने आए हैं, अल्लाह की बारगाह में गुनाह माफ़ करवाने आए। दुनिया में भी जो बादशाह के दरबार में जुर्म माफ़ करवाने जाता है ना, उसके नखरे नहीं होते कि मेरे आराम का क्या होगा, मेरे खाने का क्या होगा। मुजरिम की एक ही तमन्ना होती है, बादशाह माफ़ कर दे, बस जेल में ना डाले। हम इस तसव्वुर में अगर सफ़र करेंगे, इस नदामत में सफ़र करेंगे, इस शर्मिंदगी में सफ़र करेंगे, तो इसकी आपको असल एसेंस मिलेगा। अगर हम इसकी लग्जरीज में खोए रहेंगे तो जो हज का असल एसेंस है, आप अगर इस हज के सफ़र का मैसेज समझे ना वीक्षक इस्लामी भाई, हम देखें सबने एहराम पहना, सबने एहराम पहना था, एवरीथिंग जो भी हमारे जिस्म पर थी हमने सब उतार दी थी। एहराम बंदा पहने तो कफन को याद करे। ये पूरा सफ़र अगर आप गौर करें ना, इट्स वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। आप एहराम पहने तो कफन को याद करें कि ये आज मैंने एहराम पहना, एक दिन आएगा मुझे कफन पहनना पड़ेगा, मैं तैयारी करूं उस सफ़र की। आज आप और मैं अपनी फैक्ट्रीज, अपने ऑफिसेज, अपनी फैमिलीज छोड़ के यहां बैठे हैं, वतन छूट गया। एक वक्त आएगा जब मुझसे ये दुनिया छूटेगी, तब भी सब कुछ छूट जाएगा। ट्राई टू रियलाइज दिस मैसेज। इसी तरह अब आप मुज़दलिफा और मिना जाएंगे, वहां खैमों में रहेंगे, उन खैमों में रहकर रियलाइज करेंगे कि हमारे पास बहुत लग्जरी घर हैं, बड़े ज़बरदस्त बेडरूम्स हैं, मगर जब मैं खैमे में रह रहा हूं तो मुझे याद रहे कि गरीब लोग जिंदगी सारी, मैं तो 2 दिन के लिए आया हूं, 3 दिन के लिए आया हूं, लेकिन गरीब सारी लाइफ इस तरह की झोपड़ियों में और रोड पर गुजारते हैं। मुज़दलिफा की रात जब बंदा पथरीली जमीन पर सोए तो अंडरस्टैंड करे कि जिनके पास बिस्तर नहीं है वो गरीब कैसे जिंदगी गुजारते हैं और अल्लाह ने मुझे कैसी लाइफ दी है। यानी कि तमाम चीजें आपको महसूस करवाई जा रही हैं कि आप रियलाइज करें। अरफात के मैदान में लाखों लोग होंगे, एक ही लिबास, एक ही बोली, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। आइए पहले लब्बैक भी पढ़ लें ताकि मैं, जिसको याद नहीं है, उम्मीद है याद होगी आपको, ये याद भी होनी चाहिए और मैं इसका कुछ मीनिंग्स भी बताता हूँ। एक और हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम अरबी में दुआएं भी पढ़ते हैं, अरबी में दुआएं सुनते भी हैं, लब्बैक भी पढ़ रहे हैं, लेकिन हम उसका बैक ऑफ द माइंड, उसका मीनिंग नहीं समझते। जब आपको माना नहीं पता होगा तो आप उस दुआ को उस एंथुसियाज्म के साथ, उस जज्बे के साथ नहीं कर सकेंगे। आप उसके माना पढ़ा करें, फिर आप देखें आपको दुआ में कैसा लुत्फ आएगा। आप जैसे लब्बैक का माना क्या है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मैं हाजिर हूं मेरे मौला, मैं हाजिर हूं। लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, तेरा कोई शरीक नहीं मेरे मौला, मैं हाजिर हूं। इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क, मेरे मालिक सारी तारीफें तेरे लिए, मुल्क भी तेरा, नेमतें भी तेरी, ला शरीक लक, तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूं। स्कूल में, ऑफिस में आपको पता है प्रेजेंट लगती है, किसी का नाम पुकार कर कहता है लब्बैक, प्रेजेंट, हाजिरी लगाता है। बेसिकली लब्बैक हाजिरी है, आप आए हैं हाजिरी लगा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मालिक मैं हाजिर हूं, मेरी हाजिरी कबूल कर ले। ये कैफियत हो हमारे अंदर, हंसते हुए, खेलते हुए, अजीब से मूड में लब्बैक न पड़े। हमारे बुजुर्ग, मैं ये बातें अपनी तरफ से नहीं कर रहा, अगर आप उलमाए किराम, औलियाए किराम, सहाबाए किराम के वाकयात पढ़ें, वो सफर पर कैसे आए थे हज पर। जी हाँ, यही मक्का था, यही गलियां थी जहां वो आए, और जब वो आए तो उनका अंदाज क्या था, हम आए तो हमारा अंदाज क्या। हमें उसकी कुछ बरकत लेनी चाहिए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन
ان کا تو نام ہی زین العابدین پڑ گیا نا. زین العابدین عابدین کی زینت, اتنی عبادت کرتے تھے. مگر جب آپ نے احرام پہنا اور احرام پہننے کے بعد نیت کی عمرے کی, تو لبیک پڑھنے کا وقت آیا تو لبیک نہیں پڑھ سکے. رنگ تبدیل ہو گیا, چہرہ زرد ہو گیا. کسی نے کہا حضور آپ لبیک کیوں نہیں پڑھتے؟ فرمایا مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں لبیک کہوں اور سامنے سے لا لبیک نہ کہہ دیا جائے, مجھے یہ کہہ نہ دیا جائے کہ تیری لبیک قبول نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے یہ؟ امام زین العابدین. اچھا پھر کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا حضور آپ لبیک نہیں پڑھیں گے تو احرام کمپلیٹ نہیں ہوگا, نیت کمپلیٹ نہیں ہوگی. آپ نے لبیک پڑھنا شروع کی تو خوف خدا سے گھوڑے سے نیچے گر گئے اور بے ہوش ہو گئے. پورے سفر میں آپ کی یہ فیلنگز رہی. اب آپ بتائیے, ہمیں ان فیلنگز کے ساتھ, ہمیں ان خیالات کے ساتھ لبیک پڑھنا ہے. آئیے مل کر لبیک پڑھیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اب میرے کچھ اسلامی بھائیوں, اب عرفات کے میدان کی طرف چلتے ہیں. یہ کیا یاد دلاتا ہے, یہ کیا میسج دیتا ہے؟ 25-30 لاکھ الگ الگ ملکوں کے لوگ ہیں, بولیاں الگ ہیں, رنگ الگ ہیں, نسلیں الگ ہیں, بٹ ایوری بڈی ویئرنگ ایکول سائز آف یونیفارم. ایک جیسا یونیفارم ہے ان کے یونیفارم کیا ہے؟ احرام ہے. اور سب کی بولی کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک. اس دن ایک ہی بولی ہوگی. یہ یاد دلاتا ہے مجھے اور آپ کو محشر کے میدان کی. یعنی اگر آپ دیکھیں نا, اٹ از اے پریکٹیکل. حج بیسیکلی سفر آخرت کا ایک ڈیمونسٹریشن ہے. قبر کی یاد, کفن کی یاد, آخرت کی یاد, پھر محشر کی یاد, پھر غربت. یہ ساری چیزیں مجھے اور آپ کو کچھ سکھا رہی ہیں. یہ چیزیں سیکھ کر جانی ہیں. اب محشر کے میدان کی تیاری کرے بندہ کہ وہ نفسا نفسی کا جب دور ہوگا, سارا عالم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور اپنا حساب کتاب کرے گا. میدان عرفات میں آپ کو یہ جھلک نظر آتی ہے. علماء کہتے ہیں جب کعبے کا دیدار کرے, کعبے کا طواف کرے, اس وقت اللہ سے ملاقات کو یاد کرے کہ آج اللہ نے کعبہ دکھایا ہے, محشر میں مجھے رب سے ملاقات کرنی ہے, اس کے حضور حاضر ہونا ہے. تو بیسیکلی حج کا سفر جو ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ بہت ساری چیزوں کو ریئلائز کرنے کا, احساسات کا, یادوں کو یاد کرنے کا. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب یہ اللہ والوں کی آپ یاد کیوں مناتے ہیں, پرٹیکولر ڈے میں اسی دن کو کیوں ریممبر کرتے ہیں؟ اس کا تو شاندار جو ڈیمونسٹریشن ہے وہ حج ہے. آپ دیکھیں نا کہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا, لاجک عقل تو یہ کہتی ہے کہ وہاں تو بی بی ہاجرہ دوڑی تھی, حضرت اسماعیل پیاسے تھے, ہم کیوں دوڑ رہے ہیں؟ ہمیں تو نہ بچہ کوئی رو رہا ہے, نہ پیاس کی ضرورت ہے. اب تو پانی جگہ جگہ زمزم کے کولر لگے. نہیں, اللہ کو اس ماں کی ادا ایسی پسند آئی کہ رہتی دنیا سارے حاجیوں کو یہ حکم دیا گیا, تمہارا حج کمپلیٹ نہیں ہوگا, عمرہ کمپلیٹ نہیں ہوگا جب تک ایک ماں کی ادا کو ادا نہ کرو. جس پورشن میں وہ دوڑی ہیں اس پورشن میں دوڑنا بھی ہے. عقل لاجک وہ تو نہیں مانتی کہ یہ کیوں دوڑ رہے ہیں بھائی, نارمل وے میں چلیں. نہیں, اللہ نے حکم دیا. اچھا, اس حج کے سفر میں ایک اور بہت خوبصورت میسج ہے, اور وہ یہ ہے کہ بندگی کا میسج. یعنی جو کہا گیا نا وہ کریں, اس میں پھر زیادہ سوال نہ کریں. یہ بھی ہمیں اپنی لائف میں پاکستان میں بھی امپلیمنٹ کرنا ہے کہ جب یہاں آ کر آپ نے صفا مروہ کیا, لاجک استعمال نہیں کی. اب دیکھیں نا, ہم بنا جائیں گے, ہم عرفات جائیں گے. عقل تو یہ کہتی ہے خیمے میں بیٹھنے سے بہتر ہے میں حرم میں نہ بیٹھوں, طواف کرتا رہوں. نہیں, عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ راتیں مینا میں گزاری تھی. اللہ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی کہ آپ وہاں وہ وقت گزاریں. اب اسی طرح رمی کرتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے شیطان آیا تھا نا, مختلف صورتوں میں آیا. چھوٹے کی صورت میں آیا, درمیانے کی صورت میں آیا, بزرگ کی صورت میں آیا. آپ نے اسے پتھر مارے. تو یہ تو اس وقت تھا نا, ابھی کون سا شیطان ہے؟ وہ تو پہاڑ ایک دیوار ہے اور ہم اسے پتھر مار رہے ہیں. عقل تو یہ کہتی ہے اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہاں عقل کو تنقید سے فرصت کہاں, عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. ہمارا جو اسلام ہے نا بیسیکلی اس میں بہت ساری چیزیں ریممبرنس کے لیے ہیں, یاد دلانے کے لیے ہیں, یاد منانے کے لیے. سارا پورا سفر ہی اللہ والوں کی یاد ہے. قربانی ہم کرتے ہیں, ہر سال کرتے ہیں, لاکھوں لاکھ کروڑوں مسلمان کرتے ہیں. یہ تو اس وقت قربانی ہوئی تھی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کاٹنے کا لیے حضرت ابراہیم چلے گئے تھے اور جنتی مینڈا آ گیا. لیکن اللہ کو وہ ادا
ذبیح اللہ کی ایسی پسند آئی کہ ساری دنیا کے لیے مسلمانوں کے لیے قربانی لازم قرار دے دی. تو اللہ والوں کی یاد ہے حج, غربت کی یاد ہے حج, آخرت کے سفر کی یاد ہے حج. اس حج کو اس طرح منائیے. خدا را اپنی عادتوں کو ہم نے ٹھیک کرنا اور یہاں آنسو بہائیں, یہاں اپنے گناہوں پر معافی مانگیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنے میں شرمانا نہیں چاہیے. رب کی بارگاہ میں آنسو بہانے میں ہمیں تکبر نہیں آنا چاہیے کہ میں کیسے اتنا بڑا آدمی ہو کے آنسو بہاؤں گا. نہیں, ہم اللہ کی بارگاہ میں بڑے کچھ بھی نہیں ہے, خاک بھی نہیں ہے. اب دیکھیں میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں. راکب دوش مصطفیٰ امام حسن مجتبیٰ, یہ وہ ہیں جو نبی پاک کے نواسے ہیں. امام حسن ایک مرتبہ فرمایا کہ میں بہت شرمندہ ہوں. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ ان کا اسٹیٹس کیا ہے. ٹھیک ہے, چلے کچھ اسلام پہ آگے بیٹھ جائیں گے, ماشاءاللہ نیچے بیٹھ جائیں گے, تو کچھ کرسیوں پہ آ جائیں گے بزرگ ماشاءاللہ. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے نواسے ہیں. انہوں نے ایک مرتبہ کیا فرمایا کہ میں بہت شرمندہ ہوں, اللہ عز و جل سے قیامت کے دن کیسے ملاقات کروں. میں کبھی اس کے گھر پر پیدل نہیں آیا, سواری پر ہی آیا. اس کے بعد آپ 20 بار مدینہ منورہ سے پیدل حج کے سفر کو آئے, 20 years کنٹینیوسلی. اچھا, امام حسن آپ ان کا مرتبہ سمجھتے ہیں, نبی پاک کی کاندھوں پہ سواری کرنے والے, پیارے آقا کے نواسے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, لیکن ان کا یہ عاجزی کا انداز. اچھا, پھر منقول ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا, پھر مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کی, اس کے بعد اپنا رخسار مبارک مقام ابراہیم پر رکھ دیا اور زاروں کی تار ہوتے رہے اور اس طرح مناجات کی ہے, میرے رب تیرا حقیر بندہ تیرے دروازے پر حاضر ہے, تیرا بھکاری تیرے دروازے پر حاضر ہے, تیرا مسکین بندہ تیرے دروازے پر حاضر ہے. یہی الفاظ دہراتے رہے, روتے رہے, دہراتے رہے, روتے رہے. اس کے بعد مسجد الحرام سے جب باہر تشریف لائے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر چند مسکینوں کے پاس سے ہوا جو بیٹھے صدقے کی روٹیوں کے ٹکڑے کھا رہے تھے. تو آپ کو انہوں نے سلام کیا, آپ نے جواب سلام دیا, انہوں نے کھانے کی دعوت دی, آپ مسکینوں کے دسترخوان پر بیٹھ گئے اور فرمایا اگر یہ روٹیاں صدقے کے ٹکڑے نہ ہوتے تو میں ضرور تمہارے ساتھ کھاتا, آل رسول کو صدقہ کھانے کی اجازت نہیں ہے. پھر اس کے بعد آپ نے ان مسکینوں کو اپنی قیامگاہ لے گیا, اپنے گھر بلایا اور دسترخوان لگایا, عمدہ کھانا کھلایا اور رخصتوں کے وقت ان کو درہم و دینار بھی عطا کی. کیا سیکھنے کو ملا؟ اللہ کے کتنے بزرگ بڑے بندے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں کیا مرتبہ ہے ان کا, مگر رو رہے ہیں. مسکین بندہ, حقیر بندہ, آنسو بہا رہے ہیں. اور ہم ہیں, ہمارا کیا انداز ہے. ایک بار اسی کعبے کی دیوار سے ایک شخص غلاف کعبہ کو پکڑ کر زاروں کے تار رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا, یا اللہ مجھے قیامت کے دن اگر میرے گناہ زیادہ ہوں تو اندھا اٹھانا, میں تیرے سامنے کیسے تیرا سامنا کر سکوں گا. تو کسی شخص نے کہا کہ اے شخص تم یہ کیا دعا کر رہے ہو, کیسی دعا کر رہے ہو. کہا بس مجھے یہ خوف ہے کہ اگر میرے گناہ زیادہ ہوئے تو اللہ کا سامنا کیسے کروں گا, شرمندہ ہو جاؤں گا, اپنے ان گناہوں کو نہیں دیکھ سکوں گا. کہا اپنا نام تو بتائیے. آپ جانتے ہیں وہ شخصیت کون تھی جو کعبے کے غلاف سے لپٹ کر میدان محشر میں اندھا اٹھنے کی, کیونکہ گناہ زیادہ نہ ہوں, اس التجا کو کر رہے تھے. وہ کوئی اور نہیں, شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ عنہ. یہ ایٹیٹیوڈ رہا ہے یہاں پر اللہ والوں کی حاضری کا. میں نے آپ کو صرف 3 بزرگوں کے واقعات سنا میرے پاس, بلکہ میں آپ کو آخر میں کتاب کا نام بھی دوں گا. اب تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, ڈاؤن لوڈ کریں اور حج کے پہلے یہ واقعات پڑھیں کہ صحابہ کیسے آئے, اولیاء کیسے آئے, ان کا کیا انداز تھا, ہم کیا کر رہے ہیں ان دنوں میں, تاکہ آپ کا ذوق بڑھے, آپ کے آنسو بہیں, آپ کو شوق بڑھے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو بہرحال یہ چند باتیں تو حدیث کے ذریعے, قرآن کے ذریعے, واقعات کے ذریعے حج کے فضائل اور حج میں ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے. اب آتے ہیں حج کے کچھ طریقے کی طرف. اب ہم چونکہ احرام پہن کر ساری ماشاءاللہ حج تمتع کر رہے ہیں, تو آپ نے عمرہ تو ادا کر لیا ہے. اب حج کے 5 دن بڑے اہم ہیں, ٹھیک ہے. اور نارملی حاجی کنفیوز یہ رہتا ہے کہ میں نے 5 دن کیسے گزارنے اور 5 دن کہیں احرام نہ پہننا پڑے. تو پہلے تو ٹینشن ریلیز کر دیں کہ آپ کا 5 دن احرام نہیں ہونا, آپ کا احرام ہونا ہی 2 سوا 2 دن ہے, 2.5 دن احرام ہے. تو 1 سوا دن تو پہلے ہی آپ نے پہنا ہوگا احرام, جب پاکستان سے چلے ہوں گے, یہاں پہنچے, عمرہ کیا, تو 1 دن تو گزر ہی گیا ہوگا. تو 2.5 دن احرام پہننا اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ یہ 5 دن آپ اگر یاد کر لیں گے, اور پہلے میں نے بیان کے شروع میں کہا کہ آپ ٹینشن میں نہ رہیے, کچھ بھی نہیں ہونا, ایوری تھنگ ول بی اوکے. اللہ نے بلایا, اسی نے سارے انتظام کر رہے ہیں. بس ہم طریقہ سمجھ لیں. غلطی کب ہوتی ہے, جب پرابلم میں بندہ کب آتا ہے, جب ہر چیز میں وہ جلدی کرتا ہے.
وہ چاہتا ہے میرا جناب سب سے پہلا کام میرا ہو جائے. یہ نہ کیجیے گا. اس سفر میں فلیکسیبل رہیں, کام رہیں, کول رہیں اور جلدی نہ کریں. اگر آپ نے جلدی نہیں کی تو آپ بہت ایزیلی سفر کریں گے. میں آپ کو یہ باتیں اب تجربے کی بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. پہلے ریپیٹ کریں گے آپ میرے ساتھ. حج کے 5 دن ہیں, 8, 9, 10, 11, 12. یہ 5 دن ہیں جو ذوالحجہ کے حج کے دن کہلاتے ہیں. عصر, مغرب, عشاء اور فجر. ریپیٹ کریں گے. 8 کو کہاں جائیں گے؟ مینا. 8 کو ہم کہاں جائیں گے؟ مینا. کتنی نمازیں پڑھیں گے؟ کون سی؟ ظہر, عصر, مغرب, عشاء, فجر. ٹھیک ہو گیا. فجر جو ہم نے پڑھی یہ کون سا دن ہو گیا؟ 9 کی مارننگ ہو گئی. اب 9th is the most important day of Hajj. Even we can say, اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ حج کس دن ہوتا ہے تو حج 9 ذوالحجہ کو ہوتا ہے. یاد رکھیے گا حج کے 3 فرض ہیں. پہلا فرض نیت کرنا ہے جو آپ گھر سے نیت کر کے چلیں گے. پھر 2 بڑے امپورٹنٹ فرض ہیں, وہ نہیں ہوں گے تو حج نہیں ہوگا. وہ کیا ہے؟ وقوف عرفہ, عرفات کے دن عرفات کے میدان میں پہنچنا. اور تیسرا ہے طواف الزیارہ. یاد رکھیے باقی سارے واجبات ہیں. خدا نہ خواستہ کوئی واجب چھوٹ گیا تو یا تو توبہ یا بعض واجبات کی صورت میں ترک کرنے کی صورت میں دم ہے. لیکن کسی کا اگر عرفات کا دن ہی چھوٹ گیا تو اس کا حج نہیں ہوگا. یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے. تو 9 کی صبح فجر مینا میں ادا کرنے کے بعد ہم کہاں جائیں گے؟ عرفات. ٹھیک ہے. عرفات پہنچ گئے. اب عرفات میں غروب آفتاب سے پہلے نہیں نکلنا. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, یاد رکھیے. غروب آفتاب سے پہلے جو عرفات سے نکل آیا اس پر دم ہو جائے گا. آپ کے پاس اب تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے. آلموسٹ میرا خیال ہے 6:50 آج کل مغرب کی اذان ہو رہی ہے. ٹائم نوٹ کر لیں. مغرب کا وقت ہو جائے 5 منٹ ایکسٹرا دے دیں تاکہ اگر مینا میں بھی وقت نہیں ہوا تو ہو گیا ہو. میں مثال دیتا ہوں, آپ 7 بجے تک مینا سے نہیں نکلیں گے. اپنے مائنڈ میں بٹھا دیں جب تک میری گھڑی میں 7 نہیں بجیں گے مینا نہیں چھوڑنا, عرفات نہیں چھوڑنا. اب عرفات سے آپ رات کو آئیں گے مزدلفہ. مغرب اور عشاء آپ نے ادا کرنی ہے مزدلفہ میں ایک ساتھ ملا کر. اس کا طریقہ بعد میں بیان کرتا ہوں. پہلے میں آپ کو یہ 5 دن یاد کروا دیتا ہوں تاکہ بہت ایزی ہو جائے گا. آپ خود بھی ایزی ہو جائیں گے, دوسروں کو بھی بتا دیں گے. 9 کا دن ہم کہاں گزاریں گے؟ 9 کا دن کہاں گزاریں گے؟ 9 کا دن کہاں گزاریں گے؟ ریپیٹ کریں گے, ہو جائے گا ماشاءاللہ. اس میں کوئی شرمانے والی بات نہیں ہے. ہم اللہ کے گھر پر آنے کے حج کے احکام سیکھ رہے ہیں, انشاءاللہ اس کی برکت ملے گی. مغرب آپ نے کہاں پڑھنی ہے؟ ہاں مزدلفہ میں مغرب اور عشاء پڑھنی ہے, عرفات میں نہیں پڑھنی. عرفات کب تک نہیں چھوڑنا؟ غروب آفتاب. بہت اچھا, 7 بجے. ٹائم بھی یاد کریں زیادہ اچھا. 7 بجے تک نہیں چھوڑنا, مثال دیا, ٹھیک ہو گیا. اور مغرب اور عشاء آپ نے پڑھنی ہے مزدلفہ. اچھا, مزدلفہ کی جو رات ہے سبحان اللہ, روایتوں کے الفاظ ہیں یہ حاجی کے لیے شب قدر سے افضل رات ہے. یہ رات خاص عبادت کی رات ہے. لیکن آپ بہت تھکے ہوئے ہوں گے, آرام کر لیجیے گا, کنکریاں بھی ڈھونڈ لیجیے گا. اور میں انشاءاللہ اس کی تفصیل بتاتا ہوں آرام کہاں کریں تاکہ آسانی ہو. پہلے ہم یاد کر لیتے ہیں. اچھا, مزدلفہ کا جو واجب وقوف کا وقت ہے یہ بہت 4:40 پر مکے میں آج کل فجر کا وقت شروع ہوتا ہے. یو کین پرے 4:50 4:50 پہ پڑھ لیجیے گا. ان دنوں کا ٹائم چیک کر لیجیے گا, یعنی جو بھی ٹائم مکے کو 1-2 منٹ 3 منٹ ایکسٹرا دے دیجیے گا. تو آپ مثال دیتا ہوں, آپ نے جس طرح 7 بجے انہوں نے یاد کر لیا نا بھائی نے, اس طرح 5 بجے یاد کر لیں کہ 5 بجے سے پہلے ہم نے مزدلفہ نہیں چھوڑنا. اچھا, اب جو فجر پڑھ لی ہے نا, جو موسٹ امپورٹنٹ دعا کا وقت ہے عرفات میں, جو ظہر کے بعد سے لے کر مغرب کا وقت خاص دعا کا ہے. مزدلفہ میں خاص دعا کا وقت فجر کے بعد کا ہے. جو یہ وجوب کا وقت ہے نا, یہ دعا بے شک 10 منٹ کی مانگے, تھکے ہوئے بہت ہوں گے, لیکن ضرور دعا مانگے. اور یہ حقوق العباد معاف کرنے کا وعدہ ہے. عرفات میں حقوق اللہ معاف ہوں گے اور مزدلفہ میں حقوق العباد معاف ہوں گے. یہاں ایک اور بات بھی عرض کر دوں کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب حقوق العباد معاف ہو گئے تو اب سارے قرضے بھی معاف ہو گئے, جن سے لین دین ہے وہ بھی معاف ہو گیا. ایسا نہیں ہے. یاد رکھیں حقوق اللہ بھی جو معاف ہوئے نا, تو نماز قضا کرنے کا گناہ معاف ہوا ہے. نماز قضا معاف نہیں ہو گئی, جو قضا ہے وہ کرنی پڑے گی. نماز اگر رمضان کے روزے چھوڑے ہیں تو جو رمضان کے روزے قضا کرنے کا گناہ تھا وہ معاف ہوا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے. لیکن جو روزے قضا کرنے وہ قضا کرنے ہوں گے. قرض باقی ہے, قرض ڈیلے کرنے کا یوں سمجھیے گناہ معاف ہو گیا ہے. بالکل اسی طرح اگر مزدلفہ میں آپ آئے ہیں, کسی کی کبھی غیبت ہو جاتی ہے انسان سے, کسی کی دل آزاری ہو جاتی ہے, تو اللہ کی رحمت سے امید ہے وہ معافی کی صورت رب بنائے گا. اور اس کے بارے میں بھی علماء نے لکھا کہ یہ جب تک بندہ معاف نہیں کرتا رب معاف نہیں کرتا. اصول تو یہ اللہ کا. تو اللہ قیامت کے دن ان لوگوں کو انعام و اکرام سے نوازے گا کہ میرے بندے کو معاف کر دو, جن کا دل دکھایا ہوگا, جن کی غیبت کی ہوگی. لیکن اگر قرضہ لیا ہوا ہے, کسی کے پیسے ہماری طرف ہیں, تو وہ خدا نہ خواستہ ایسا نہیں کہ وہ معاف ہو جائیں گے. تو بہرحال مزدلفہ کی شروع ہو گئی. اب یہ دن کون سا ہو گیا؟ 10. کون سا دن ہو گیا؟ 8 کو ہم نے کہاں جانا ہے؟
آج کو کہاں جانا ہے؟ مینا میں کتنی نمازیں پڑھنی ہیں؟ کون کون سی؟ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر۔ فجر پڑھ کے کہاں جانا ہے؟ عرفات۔ یہ کون سا دن ہے؟ 9 ذی الحجہ کا۔ عرفات میں کب تک رہنا ہے؟ مغرب تک۔ مغرب سے پہلے 7 بجے سے پہلے نہیں نکلنا، ٹھیک ہے؟ مغرب اور عشاء کہاں پڑھنی ہے؟ مزدلفہ میں پڑھنی۔ کب تک رہنا ہے مزدلفہ میں؟ صبح۔ بڑے کام ہے رمی کرنا اور قربانی کرنا، اس کے بعد حلق کر کے احرام اتار دینا، ٹھیک ہے؟ یہ ترتیب بہت ضروری ہے۔ آپ نے پہلے رمی کرنی ہے، پھر قربانی کرنی ہے۔ کیا ہے؟ طواف الزیارہ۔ میں مشورہ دوں گا آپ کو کہ 10 تاریخ کو سنت بھی ہے اور افضل بھی ہے طواف الزیارہ کرنا، مگر اس دن بہت رش ہوتا ہے، یعنی 12 ذی الحجہ کی مغرب سے پہلے ہم کر سکتے ہیں، یعنی 12 ذی الحجہ کی مغرب سے پہلے طواف الزیارہ ہو جائے گا۔ اب جب آپ نے رمی کر لی، حلق کروا لیا، احرام اتر گیا، اب آپ شیمپو لگائیں، اب آپ صابن لگائیں، اب خوشبو لگائیں، یو آر اوکے، اب آپ بالکل نارمل ہو گئے۔ صرف ایک پابندی باقی رہ جائے گی جو مرد اور عورت کے درمیان کی پابندی ہے، وہ پابندی فالو کریں گے رمی کے ٹائمنگز کو اور طواف الزیارہ کے ٹائمنگ کو، تو انشاءاللہ آپ سارے دعا بھی دیں گے۔ اب 10 تاریخ آ گئی، آپ کہاں صبح کہاں ہیں؟ مزدلفہ میں۔ اب آپ نے آنا ہے مینا، ٹھیک ہے؟ دیکھیں پچھلے سال جو پچھلے سال حادثہ ہوا تھا، وہ حادثہ بھی 10th کی مارننگ میں ہوا تھا، میں اس وقت وہیں تھا، 47 ڈگری ٹیمپریچر تھا اور لوگ بالکل جیم پیک تھے۔ اب 25-30 لاکھ آدمی چاہ رہے ہیں کہ ہم سب نے رمی کرنی ہے، تو اٹس ناٹ ایزی۔ میرا مشورہ، بھائیوں والا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ آپ رمی کرنے مت جائیے۔ آپ کو لوگ کہیں گے چلیں یار رمی کر کے فارغ ہو جائیں گے، آرام اتر جائے گا، نہیں، آپ اپنے خیمے میں جائیں، خیمے میں جائیں۔ آپ اتنے تھکے ہوئے ہیں، آپ خود سوچیں کہ جو بندہ عرفات سے چلا ہے، مزدلفہ میں رات گزاری نہیں تو ہوئی نہیں ہے، آپ مینا میں جا کر سو جائیں، بالکل ایزی ہو کر سو جائیں، لوگوں کو کرنے دے رہا نہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، تھوڑی دیر آرام بچے گا نا، کوئی بات نہیں، آپ آرام کریں، ظہر تک آرام کریں، کھانا بھی کھا لیں، چائے بھی پی لیں، فریش ہو جائیں۔ میرا مشورہ، آپ ظہر کے بعد 2-2:30 بجے جائیے گا رمی کرنے، آپ اتنی آسانی سے رمی کریں گے کہ آپ کو امیجن نہیں ہوگا کہ یہ کیا ہوا، کیونکہ لاکھوں حاجی کر چکے رمی۔ اب آپ رمی کریں، اس کے بعد جو بھی آپ کے گروپ لیڈر وغیرہ ان کو فون کر دیں کہ بھائی ہم نے رمی کر لی ہے، ہماری قربانی کر دیں، وہ آپ کی قربانی کرنے کی کنفرمیشن آپ کو دے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ کا کال کرنا کافی نہیں ہے، when you get the confirmation from your group leader or whatever جس کو آپ نے کام دیا ہے، اب آپ کو کنفرمیشن آ گئی کہ ہاں جناب قربانی ہو گئی ہے، اب آپ احرام اتاریں گے، اب آپ حلق کروائیں گے، ٹھیک، حلق کروائیں گے، اب آپ احرام سے فارغ ہو گئے۔ تو یہ 10 کا دن آپ کا پورا ہو گیا۔ اب 10 کی رات آپ مینا میں گزاریں، یہ سنت ہے۔ اب آ گیا 11ویں کا دن۔ یہ یاد رہے کہ 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ کو ہمارا ایک ہی کام ہے، دونوں دن ایک ہی کام ہے، وہ ہے رمی کرنا۔ لیکن رمی کا وقت 10 کو شروع ہوتا ہے صبح فجر کے بعد سے، اور مستحب وقت شروع ہوتا ہے طلوع آفتاب سے۔ لیکن 11 اور 12 کی رمی کا جو وقت شروع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد۔ کب ہوتا ہے؟ صبح وقت شروع نہیں ہوتا، ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد ہوتا ہے۔ تو آپ نے 11 اور 12 کی رمی ظہر کے بعد فوراً نہیں کرنی، یہ یاد رکھیے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ بہت رش ہوگا، 12:30 بجے سے پبلک لاکھوں کی تعداد میں رمی کر رہی ہوگی، اب آپ کپڑوں میں ہیں، اب آپ خیمے میں ہیں، یو آر ویری ایزی ہیں، اب جلدی کیا ہے، تو آپ آرام سے 4-4:30 11 کی رمی کریں گے 4-4:30 بجے، تو آپ کا ایک فرض باقی ہے۔ ابھی کون سا فرض باقی ہے؟ طواف الزیارہ باقی ہے۔ تو آپ 4-4:30 بجے رمی کریں، اور رمی کرتے ہی آپ مکے آ جائیں۔ بائی واک آئیں گے تو 1-1.5 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے، ٹیکسی میں شاید 2 گھنٹے میں پہنچیں گے، اتنا ٹریفک ہوگا، تو بائی واک آ جائیں، ماشاءاللہ لوگ آ رہے ہوں، آپ عشاء تک پہنچ جائیں گے۔ اب عشاء کی نماز اور مغرب کی نماز کے بعد آپ یہاں طواف الزیارہ کریں، آپ اللہ نے چاہ مجھے دعا دیں گے، اتنا آسانی سے آپ 11 کو طواف الزیارہ کر پائیں، کیونکہ لاکھوں حاجی کر چکے، اور وہ مینا میں یار رمی کرو اور ہوٹل چلو، مکے چلو، اس چکر میں وہ سارے جلدی مارنے پہنچ جاتے ہیں۔ آپ نے اس دن بھی جلدی نہیں بچانی، مہربانی کیجیے گا 4 بجے کے بعد 4:30 بجے کے بعد شام کو آپ نے رمی کرنی ہے، آپ بڑی آسانی سے رمی کریں گے، اس کے بعد آپ کا حج کمپلیٹ ہو گیا، آپ مکے آ جائیں۔ اور اب اس کے بعد آپ نے ایک ہی واجب باقی ہے، اور وہ ہے طواف رخصت۔ جب بھی آپ واپس جائیں اپنے وطن، یہاں سے وائنڈ اپ کر کے سائن آف کر کے آخری طواف کر لیں، وہ طواف رخصت ہے، آپ کا حج جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو یہ وہ 5 دن ہیں جو پہلے یاد ہو جائیں، پھر اس کی چھوٹی تھوڑی تفصیل جو ہے وہ بتا دیتا ہوں۔ مغرب تک رہیں گے، مغرب سے پہلے نہیں چھوڑیں گے عرفات کو۔ عرفات کے بعد جو مغرب اور عشاء کو کہاں پڑھیں گے؟ مزدلفہ میں پڑھیں گے۔ مزدلفہ میں کب تک رہیں گے؟ صبح تک، فجر تک رہیں گے، ٹھیک ہے؟ فجر کی نماز سے پہلے نہیں جائیں گے۔ فجر کے بعد اب کہاں جائیں گے؟ مینا، اپنے خیمے میں، ٹھیک ہے؟ پہلا کام مینا، یعنی مینا میں دوپہر سے کام شروع ہوگا، تو پہلا کیا کرنا ہے؟ رمی کرنا۔ کیا کرنا ہے؟ رمی کرنا۔ پہلا کام رمی کرنا، پھر قربانی کرنا، اس کے بعد
حلق کرنا، اب آپ کا احرام اتر گیا، ٹھیک ہے۔ 10 کی رات کہاں گزاریں گے؟ مینا میں۔ یہ راتیں گزارنا مینا میں سنت ہے، ہوٹل میں نہیں آنا، ہوٹل میں ساری زندگی رہیں گے، یہ مینا میں راتیں گزارے۔ نبی پاک علیہ السلام نے وہ راتیں وہاں گزاری، ہم یہاں سنتیں تو ادا کرنے آئے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں رات نہ گزارے دم تو نہیں ہوگا، بھائی صرف دم کو نہ دیکھیں، آپ ادائیں ادا کریں، یہ برکتیں لوٹیں، یہ راتیں رحمتیں برس رہی ہیں وہاں پر، ٹھیک ہے۔ 10 کی رات کہاں گزاریں گے؟ مینا میں۔ اب 11 کی کب سے وقت شروع ہوگا رمی کا؟ 2 بجے ظہر کے بعد وقت شروع ہوگا، 2 بجے نہیں 12:30 بجے ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی ظہر کا وقت شروع ہوا رمی کا وقت شروع ہو گیا، مگر آپ نے رمی کب کرنی ہے؟ 4 بجے۔ 4 سے پہلے مہربانی کیجیے گا مت جائیے گا، گرمی بھی ہوگی، رش بھی بہت ہوگا، آپ کو کیا جلدی ہے؟ اچھا، اب جب رمی کریں گے اس کے بعد کیا کریں گے؟ کہاں آئیں گے؟ مکے آ جائیں گے۔ کہاں آئیں گے؟ کیونکہ آپ کا طواف الزیارہ باقی ہے نا، 11 کی شام کو آپ طواف الزیارہ کریں، بہت آسانی سے کریں گے۔ ہاں ایسا نہیں کوئی 10 کو کرے تو اس کو طواف نہیں ہوگا، اس کا افضل ہے طواف، لیکن 10 کو میں مشورہ نہیں دوں گا۔ میں نے دیکھا ہے کسی کا ہاتھ مڑ جاتا ہے، کوئی آ کر کہتا ہے 4 گھنٹے میں طواف ہوا جناب، 3 گھنٹے میں طواف ہوا، گیٹ بند ہو گئے، چھت سے کرنا پڑا، چھت بھی جیم پیک تھی، تو بہتر ہے 11 کو کر لیں۔ آپ لباس میں ہوں گے، فریش ہوں گے، آپ نے کھانا وانا بھی کھایا ہوا ہوگا۔ 10 کو تو آپ بہت تھکے ہوئے ہوں گے نا، تو 11 کو طواف الزیارہ کر لیں، تو طواف الزیارہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد واپس جائیں مینا، اور مینا میں رات گزاریں، ٹھیک ہے۔ 12 کو رمی کا وقت کب شروع ہوگا؟ پھر ظہر کے بعد شروع ہوگا، تو آپ 4 بجے 4:30 بجے رمی کریں، اور اس کے بعد مکے آ جائیں۔ آپ کا حج بنا عرفات والا کمپلیٹ ہو گیا۔ اب آپ کا صرف ایک واجب باقی ہے، اور وہ ہے طواف رخصت۔ وہ جب بھی پاکستان واپس جانا ہے آپ طواف ایک کر کے جائیں گے، وہ طواف رخصت ہوگا۔ تو یہ مختصر اور آسان طریقہ میں نے آپ کو بیان کر دیا۔ اب آئیے مینا میں کرنا کیا ہے، اور مینا میں غلطیاں کیا ہوتی ہیں۔ پھر آخر میں آپ کو سوال کا سیشن دے دوں گا، 15-20 منٹ ہم سوال جواب بھی کر لیں گے، تاکہ چیزوں کو ہم ایزیلی انڈرسٹینڈ کر لیں۔ 8 تاریخ کو جو ہم مینا گئے، اس میں حاجی غلطی کیا کرتے ہیں؟ اب خیموں میں لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ ہم نے، حالانکہ قرآن کہتا ہے ولا فسوقا ولا جدال، قرآن کہتا ہے جھگڑا نہیں کرنا حج میں۔ اور مفتی امجد اعظمی علیہ رحمۃ اللہ کبھی لکھتے ہیں کہ اس سفر میں اللہ تعالیٰ حاجیوں کو آزمانے کے لیے فرشتوں کو انسانی صورت میں بھیجتا ہے۔ ہمیں نہیں پتا کوئی فرشتہ ہی ہمارے ساتھ ہو اور ہمارے ساتھ کوئی ایسا برتاؤ کرے کہ ہمیں غصہ آ جائے، ہمارا امتحان اور ہم فیل ہو جائیں۔ تو آپ نے لڑنا نہیں ہے، یہ تو دماغ میں بٹھا لیں، پورے سفر میں غصہ نہیں کرنا۔ تو اب مینا میں لڑائی کیا ہو رہی تھی؟ میری جگہ ہے، آپ اٹھو یہاں سے، آپ پہلے کیوں چلے گئے باتھ روم میں؟ عجیب عجیب بات پر لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندے معافی مانگنے آئے ہو، بخشش کروانے آئے ہو، روتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں، لبیک پڑھتے رہیں، تلاوت کرتے رہیں، اپنے ساتھ تسبیح لے کر جائیں، کوئی کتاب ساتھ لے جائیں، قرآن پاک ساتھ لے جائیں، پنسورہ ساتھ لے جائیں۔ مینا میں فضول باتیں نہ کریں، پھر پڑھیں، جتنا ہو سکے عبادت کریں۔ اور رات جو ہے نا مینا کی، جو صبح عرفات جانا ہے، اس کو شب عرفہ کہا گیا، ٹھیک ہے۔ ایک کتاب ہے، انشاءاللہ میں ایک کتاب آپ کو اللہ نے چاہا اس کا لنک دے دوں گا، میں جہانگیر صاحب کو بھیج دوں گا، یہ آپ سب کو بھیج دیں گے، اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ کتاب کا نام ہے رفیق الحرمین، بلکہ میں ایسا کرتا ہوں کچھ کتابیں بھجوا بھی دیتا ہوں انشاءاللہ، ٹھیک ہے، ہم بھجوا دیتے ہیں، آپ سب کو گفٹ دے دیتے ہیں۔ وہ کتابیں اپنے ساتھ رکھیے گا، بہت آسان اردو میں ہے۔ اس کتاب میں دعائے شب عرفہ موجود ہے۔ دعائے شب عرفہ کیا ہے؟ عرفہ کی رات کہلاتی ہے، جو مینا کی رات ہوگی نا، جو صبح عرفات جانا ہے، یہ شب عرفہ ہے، یہ خاص دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے۔ اس دعا کو ہو سکے تو 1000 بار پڑھیں، 1000 نہیں پڑھ سکتے تو 100 بار پڑھیں، اور پڑھ کر دعا مانگیں۔ فضول باتوں میں دیکھیں گے آپ، کھا رہے ہوں گے، پی رہے ہوں گے، گپ شپ ہو رہی ہوگی، عجیب سا سما، سیاست پر بات ہو رہی ہوگی، کاروبار پر بات ہو رہی ہوگی۔ یہ مینا اس لیے نہیں ہے، ہم عبادت کے لیے آئے۔ آپ ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھیے گا، آپ ایک کونا پکڑ کر اپنی نماز، اپنی تسبیح، اپنی عبادت کریں، کیونکہ پھر پتہ نہیں زندگی میں یہ سفر ملے نہ ملے۔ اب ہو گیا صبح عرفات۔ عرفات میں افضل یہ ہے کہ بندہ زیادہ وقت بغیر سائے کے گزارے، ٹھیک ہے۔ اب بغیر سائے کے جب آپ گزاریں تو یعنی دھوپ تو تھوڑی سی لگے گی، لیکن بغیر سائے کے وقت جتنا ہو سکے تھک جائے تو پھر سائے میں آ جائے، پھر دھوپ کے بیٹھ جائیں، کھلے آسمان تلے بیٹھے۔ خاص طور پہ شام 4 بجے کے بعد تو آسمان بھی، آج کل تو ماشاءاللہ موسم بھی بڑا پیارا ہو رہا ہے، تو شام کو آپ جو ہے عرفات میں بالکل کھلے آسمان تلے آ جائیں۔ وہاں نارملی گروپس میں دعائیں ہوتی ہیں، امید ہے آپ کے گروپ میں بھی ہوں گی، ہر گروپ میں لوگ دعائیں کروا رہے ہوتے ہیں، تو دعا ہو، اجتماعی دعا ہو، انفرادی ہو، خوب دعائیں کریں، اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کے لیے، دنیا کے لیے، آخرت کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے وطن کے لیے، مسلمان امہ کے لیے مانگیے، جتنا مانگنا ہے مانگیے۔ یہ خاص وقت ہے، اللہ تعالیٰ عرفات والے دن فرشتوں کے سامنے اپنے حاجیوں پر فخر فرماتا ہے، فرشتوں کو فرماتا ہے دیکھو میرے بندے دور دور سے پراگندہ بال ایک ہی لباس میں میری خاطر آئے ہیں، اور پھر ان کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو یہ خاص وقت ہے دعا مانگنے کا، عرفات میں ضرور دعا مانگے۔ اور ایک اور آپ کو جس کو کہتے ہیں نا دل کو اور ذوق دے، کہ ہر سال 2 نبی علیہ الصلوۃ والسلام عرفات میں حاجیوں کے ساتھ ہوتے ہیں، حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام۔ یہ وہ انبیاء ہیں
جو حیات ہیں، ٹھیک ہے، یہ دونوں ہر سال حاجیوں کے ساتھ عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں. تو ہم تو اس دن ویسے ہی بڑے خوش نصیب ہوں گے کہ رحمتیں نازل ہو رہی ہوں گی. تو عرفات کا دن گزر گیا، وہاں بھی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، کوئی ڈسپیوٹ نہیں، کھانا ملا نہیں ملا نہیں ملا، کوئی بات نہیں، کوئی الجھنا نہیں ہے. یار کھانا نہیں دے، گروپ لیڈر سے الجھ رہے ہوتے ہیں، معلم سے الجھ رہے ہوتے ہیں. اس دن سر جھکا ہو، بندہ شرمندہ ہو کہ مالک تیری مہربانی عرفات میں بلا لیا. پھر اس کے بعد مزدلفہ پہنچے، اپنے ساتھ کوئی چٹائی وغیرہ رکھ لیجیے گا، وہاں پر آپ کو کورے فرش پر بیٹھنا پڑے گا، لیٹنا پڑے گا. اگر بہت زیادہ ضروری ہے تکیے کی تو چھوٹا موٹا کوئی وہ جو پھلانے والا تکیہ ہوتا ہے وہ رکھ لیں، چادر رکھ لیں. لیکن اس میں مزدلفہ میں مشورہ دوں گا کہ آپ جگہ ایسی دیکھ لیجیے گا جو وضو خانے اور استنجا خانے کے قریب. بہت دور ہوگی نا تو بہت رش ہو جاتا ہے. استنجا فجر آپ نے پڑھنی ہے، پہلے تو مغرب اور عشاء پڑھنی ہے، اور آپ جب بھی پہنچے عشاء کا وقت تو فجر تک ہوتا ہے، اس سے پہلے آپ نے مغرب اور عشاء پڑھ لی. مغرب اور عشاء کیسے پڑھیں گے ملا کے یہ بھی بتا دوں. اگر جماعت ہو رہی ہے تو ایک اذان ہوگی، ایک اقامت ہوگی. پہلے 3 فرض کی جماعت ہوگی، پھر عشاء کی جماعت ہوگی، پھر مغرب کے نوافل سنتیں اور نوافل پڑھے جائیں گے، پھر عشاء کے سنتیں اور وتر پڑھے جائیں گے. یہ مغرب اور عشاء کی ترتیب. اکیلے پڑھیں گے تو بھی یہی انداز ہو، اور مل کر جماعت سے پڑھیں تو بھی یہی انداز ہو. اچھا میں عرض کر رہا تھا کہ وہاں کنکریاں لینی ہیں آپ نے. کتنی لینی ہے؟ پہلے دن کتنی کنکریاں ماریں گے؟ 7، کیونکہ ایک ہی جمرے کو مارنا. دوسرے دن کتنی ماریں گے؟ 21. تیسرے دن کتنی ماریں گے؟ 21 اور 7 49. آپ کو مارنی کتنی ہے؟ 49. کوشش کریں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک تھی 63 سال، اس نسبت سے 63 کنکریاں لیں. اس نیت کے ساتھ میں کچھ کھو گئی، کسی حاجی کی کھو گئی تو اس کو دے دوں گا، میری بھی آگے پیچھے گر سکتی ہے، تو 49 ہی لیا، 2 گر گئی تو 2 ڈھونڈتے رہیں گے، تو 63 لے لیں. کربلا والوں کی یاد رکھنی ہو تو 72 کافرات. اچھی نیتوں کے ساتھ تھوڑی زیادہ رکھ لیں گے تو کسی حاجی کو دے دیں گے. اچھا کنکری لینی کتنی ہے؟ بڑے بڑے پتھر نہیں لینے، چھوٹے چھوٹے ذرے بھی نہیں لینے. جتنی کھجور کی گٹھلی ہوتی ہے نا، اس کو مثال میں کتابوں میں لکھا کہ کھجور کی گٹھلی کی سائز کے آس پاس کا پتھر ہو. آپ کہیں گے اتنے سارے پتھر کہاں ملیں گے؟ وہاں باقاعدہ وہ پتھر ڈالے جاتے ہیں، تو آپ جائیں گے ڈھیر لگے ہوئے ہوں گے اور آپ کو آسانی سے مل جائیں گے. آپ اس پتھر کو رکھیں گے کس میں؟ کنکریوں کو رکھیں گے کس میں؟ اس کا ایک مشورہ دوں گا. بہت ساری منرل واٹرز کی بوٹل آپ کو ملتی رہیں گی، آپ بھی خریدتے رہیں گے، بٹتی بھی رہتی. منرل واٹر کی جو بوٹل نا بڑی زبردست رہتی ہے. اس کے لیے آپ بوتل کو خالی کریں، اس میں کنکریاں بھر لیں، کیونکہ کنکریوں کو مستحب یہ ہے کہ دھو لیا جائے، مارنے سے پہلے دھو لیا جائے. تو آپ نے جب بوٹل میں بھر لی، اسی بوٹل میں پانی بھی بھر لیں، اس کو اچھی طرح ہلا لیں، پانی سارا باہر نکال دیں. بوٹل میں آپ کی کنکریاں آپ کی کہیں بھی بیلٹ میں کہیں بھی اٹک جائیں گی. ہر گھر کا ایک فرد اپنی بوٹل الگ رکھے تاکہ اس کی کنکریاں اس کے پاس سیو رہیں گی. اور اب اس کے بعد آپ اسی سے نکال کے مارتے رہیں گے. مزدلفہ میں فجر پڑی، فجر کے بعد دعائیں کی، پھر مینا آ گئے. اور باقی مسائل تو میں نے بتا دیے کہ ظہر کے بعد پہلے دن رمی کریں گے اور دوسرے اور تیسرے دن 4 بجے رمی کریں. طواف الزیارہ جو ہے کوشش کریں کہ وہ آخر میں جب 11 کو کر لیں، اور طواف رخصت وطن جانے سے پہلے کر لیں. مجھے امید ہے کہ یہ پورا طریقہ ہم سمجھ گئے ہوں گے. اب کوئی سوال ذہن میں تو انشاءاللہ وہ سوال کر لیں گے. میں ہمارے سوشل میڈیا کے ناظرین سے اجازت چاہوں گا. ہم آپ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو بھی بار بار اس در کی حاضری عطا فرمائے. اس حج کے طریقے کو آپ چاہیں تو شیئر کر دیں تاکہ آپ کے اگر حاجی وہاں پر ہیں، مکہ مدینے میں ہیں، تو وہ بھی اس کو سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ ان کے لیے آسانی ہو جائے گی. صلو علی الحبیب. جی اب کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو؟ جو ہم صبح کی نماز پڑھیں گے مزدلفہ میں، جی تو بہت زیادہ رش ہوتا ہے پانی، وہ جی تیمم کر سکتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں اس کا طریقہ میں بتاتا ہوں. بہت اچھا سوال کیا اور مجھے اس کا جواب دینا تھا. آپ پلان کر کے چلیں. فجر کا وقت شروع ہوتا ہے 5 بجے. آپ اگر سو بھی گئے نا تو آپ 3 ساڑھے 3 کا الارم رکھیں، آپس سے ترکیب بنا لیں، آپ کو کوئی اٹھا دیں. دیکھیے یہ